اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عزیزان، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ جو شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ مہینہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، واضح اور کھلا ہوا مہینہ جو ہے لوگوں کے لیے رہنما ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے لیے ایک استاد ہے یہ مہینہ. یعنی استاد کا کام ہوتا ہے سکھانا. 12 مہینے اور 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے استاد بنایا ہے باقی سارے مہینوں کا. اس مہینے میں ہم جتنا سیکھیں گے، اس رمضان سے جتنا حاصل کریں گے، جتنا سب کچھ ذکر و فکر اپنے آپ کو بلندی تک پہنچائیں گے، تو اس کے بعد یہ ماہ رمضان یہ 11 مہینے آپ کو چلنے کا طریقہ سکھا دے گا، بیٹھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، عمل کرنے کا طریقہ، سچ اور حق بات پہ رہنے کا طریقہ سکھا دے گا. تو یہ ایک واحد مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے استاد ہے، یہ رہنما ہے تمہارا اور ہمارا رہنما ہے. وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَيَصُمْهُ. اگر تم اس رمضان کو مشاہدہ کرو، دیکھو، تو اس رمضان میں، اس ماہ رمضان میں آپ روزہ رکھیے. کیا ہے؟ روزہ. یعنی روزے کی وجہ سے یہ ماہ رمضان بابرکت نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں قرآن اتار دیا، اور پھر اس قرآن مہینے میں، اس ماہ رمضان میں قرآن اتار کر کہا کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھیے. یعنی کہ یہ ماہ رمضان ہی ایک بابرکت مہینہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھیے. نہ کہ یہ روزے کی وجہ سے یہ ماہ رمضان بابرکت ہے، بلکہ یہ خود بذات ہی خود یہ جو ہے رمضان بابرکت ہے. اسی لیے اللہ نے کسی مہینے میں قرآن کی ابتدا اس مہینے سے شروع ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ماہ رمضان بابرکت کا مہینہ ہے، اعمال انجام دینے کا مہینہ ہے، حسن سلوک، اچھے اعمال بجا لانے کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور سچ بولنے کا مہینہ ہے، حق پہ رہنے کا مہینہ ہے، حق و باطل کو پہچاننے کا مہینہ ہے. یعنی اگر اس مہینے میں اگر ہم حق و باطل کو پہچان گئے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑی نعمت سے نواز دیا. کیوں؟ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے استاد ہے. جس طریقے سے ایک مدرسے میں، جس طریقے سے ایک اسکول میں، ایک یونیورسٹی میں استاد ہوتے ہیں، بچے وہاں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ٹیچر ہے. سکھانے کے لیے آیا ہے کچھ کہ آپ اس مہینے میں رہ کر کے سیکھ جائیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر رکھا ہے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ کرتا ہے. شیطان کا کام ہے وسوسہ کرنا. باقی مہینوں میں آپ کو اتنا وسوسہ کرے گا کہ آپ اچھے اعمال انجام نہیں دے پائیں گے، آپ حسن سلوک انجام نہیں دے پائیں گے، حق و باطل کی شناخت آپ کے اندر صلاحیت پیدا نہ ہو سکے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک ماہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں شیطان کو
جینے کے لیے حق نہیں دیا ہے کہ تم اس ماہ رمضان میں نہیں جی سکتے، باقی تم باقی مہینوں میں جی سکتے ہو۔ قید کر رکھا ہے، قید کر لیا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان میں سیکھ کر کے اس شیطان سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جان چھڑایا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور بالخصوص اتنا اپنے آپ کو پختہ، اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو خداوند عالم اس شیطان سے 11 مہینے باقی اس سے نجات حاصل کر دے گا۔ اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان کا جو رحمت کا مہینہ ہے، نعمت کا مہینہ ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو عزیزاً، یہ مہینہ بہت ساری خصوصیات لے کر آیا ہے کہ جیسے انسان غیر محسوس طریقے سے انسان کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ نرم خود بخود ہو جاتا ہے۔ اب جس طریقے سے کھیت میں برسات کے مہینے میں دھان اگائے جاتے ہیں تو وہ خود بخود وہاں اس موسم میں برسات کے موسم میں دھان اگنا شروع ہو جاتے۔ کیوں غیر محسوس طریقے سے وہ دانہ کیوں اگتے؟ کیونکہ اس کا موسم ہے، اس کی بہار ہے، اس لیے وہ دھان اگتا ہے۔ اور سردی میں کیوں گیہوں اگتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کا موسم ہے۔ غیر محسوس طریقے سے وہ گیہوں اگ جاتے ہیں، اس کو دوسرے موسم کی انتظار، بلکہ اس کا موسم، اس کا جو ٹائم ہے اس کا مخصوص ہے، وہ آٹومیٹک وہ زمین گیہوں اگا دیتی ہے۔ اگانے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ دانہ ڈالیے، اس موسم میں گیہوں اگے گا، برسات کے موسم میں دھان اگے گا۔ آم کا مہینہ، سب کا الگ الگ موسم ہے، بہار ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ بنجر زمینیں ہیں، آپ لاکھ چاہیں کسی بھی موسم میں آپ اس بنجر زمین میں گیہوں اگا لیں، کیا ہے؟ نہیں اگ سکتا۔ آپ لاکھ چاہیں اس بنجر زمین میں آپ آم کے پیڑ اگا لیجئے، دھان اگا لیجئے اور سارے فروٹ اگا لیجئے، آپ نہیں اگا سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ بنجر زمین ہے۔ تو اسی طریقے سے عزیزان، یہ ماہ مبارک میں انسان کا، مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مومن کی بہار ہے، مومن کا موسم ہے۔ کیا ہے؟ مومن کا موسم ہے۔ اور اس موسم میں اگر کسی مومن یا کسی بندے کا دل نرم نہیں ہوتا ہے تو سمجھیے کہ اسی زمین کی طریقے سے اس انسان کا دل کیا ہو گیا؟ بنجر ہو گیا ہے۔ رمضان جیسا ماہ مبارک مہینہ اگر آ جاتا ہے تو اگر اس دل میں بہار نہیں آتا، موسم آنے کے باوجود بھی نرم نہیں ہوتا، تو یعنی کہ انسان کا دل بنجر ہو گیا ہے۔ کتنا بھی آپ کوشش کر لیں گے تو اس دل سے عزیزان، اس دل سے باہر نہیں آ سکتی۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے دلدل، انسان دلدلی حالت میں، دلدل آپ نے دیکھا ہوگا، کچڑا ہوتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، دلدل، آپ اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ جائیں گے کسی چیز فائدہ اٹھانے کے لیے تو دلدل کیا ہوگا؟ آپ کو کھینچ لے گا۔ کیا ہے؟ آپ کو کھینچ لے گا، دلدل آپ کو کھینچ لے گا، بلکہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے نہیں کہے گا، الٹا آپ کو اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ یہ ہوتی ہے دلدل۔ اسی طریقے سے انسانی دل بھی ہے جو دلدل کی طریقے سے ہیں۔ تو عزیزان، انسانی دل اگر مثلاً وہ اگر خود انجام نہیں دے پا رہے تو عزیزان اگر اس کے اطراف یا اس کے ساتھ رہنے والا انسان بھی اس کے جیسا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ عزیزان اس کا دل کیا ہو گیا؟ دلدلی حالت میں ہے۔ کیونکہ اس کا دل دلدلی حالت میں ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو بھی اپنے جیسا بنا لے گا، اپنے دل کی طرح بنا لے گا۔ جس طریقے سے دلدل میں انسان جاتا ہے
تو وہ دلدل میں اپنا قدم جیسے رکھتا ہے تو دلدل، وہ کیچڑ، وہ پانی، وہ دلدلی جو حالت ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں کھینچ لیتی ہے، سمو لیتی ہے، پھر وہ انسان باہر نہیں نکل پاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہیں کچھ انسان کا دل بنجر ہے اور کچھ انسان کا دل دلدلی حالت میں ہے، تو اسی لیے وہ انسان نہ وہ کچھ کر پاتے ہیں، نہ روزہ رکھ پاتے ہیں، نہ اچھے اعمال انجام دے پاتے ہیں، نہ نماز مثال کے طور پہ، روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی انجام نہیں دے پاتے۔ کیوں کہ ہمارا دل عزیزان بنجر ہو گیا ہے، ہمارے دل سے کوئی نیکی نہیں نکل پاتی۔ جس طریقے سے کھیت میں دانہ نہیں اگتے، اسی طریقے سے اس دل سے دل بنجر دل سے نماز نہیں ادا ہوتے، روزہ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی ادا نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو جھکانا ہے کہ پروردگارہ اس قدر توفیق دے کہ ہم اتنے بہترین طریقے سے عمل انجام دیں، اچھے راستے پر آ جائیں، حق و باطل کی شناخت پیدا کرنا شروع کر دیں، اپنے ماضی کو بھول جائیں اور بالکل ہم آمادہ ہو جائیں خداوند عالم کی بارگاہ میں اور اچھے اعمال انجام دینا شروع۔ کیوں؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آپ نے دیکھیں ترکی میں 40-50 ہزار کی تعداد میں زلزلوں نے ایک جھٹکے میں 2-4 سیکنڈ میں 2-4 سیکنڈ میں عزیزان اتنے بڑے زلزلے نے جو ہے پوری بلڈنگ کو ڈھا دیا ہے۔ کیا ہے؟ پوری بلڈنگ کو ڈھا دیا ہے 50-60 سیکنڈ میں۔ اسی لیے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زلزلہ آئے گا عزیزاً، مفہومی ترجمہ، جب زمین کو زلزلہ آئے گا تو اس طریقے سے وہ جھٹکا دے دے گی کہ فاخرجت الارض اثقالہا، کہ یہ زمین اپنے بوجھ کو اگل دے گی۔ کیا ہے؟ اپنے بوجھ کو اگل دے گی۔ یہ جو دھرتی، تو عزیزان یہ جو دھرتی میں ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں عزیزان، یہ سب اٹھا کر جتنے بھی مر گئے ہیں، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں عزیزان، سب کو اٹھا کر پھینک دے گی، اگل دے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے، کبھی بھی، کیونکہ ہمارے سامنے یہ مشاہدہ ہے، زلزلہ ہر سال آتا ہے، 2 سال 3 سال، بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو عزیزان یہ ہمہ وقت یہ ہمارے لیے عبرت ہے، عبرت کا مقام ہے، سیکھنا چاہیے کہ یہ زلزلے سے، کیونکہ اس میں معصوم بچے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بوڑھے، یعنی کسی بھی انسان کی قید نہیں ہے کہ وہ معصوم بچے بچ جاتے ہیں۔ عزیزان یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اگر ہم اپنے اچھے اعمال بجا لاتے، اچھے راستے پر ہو جاتے تو یہ زلزلے اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عزیزان خوب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ او اشد قسوہ ثم قسوت قلوبکم، کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے اور اشد قسوہ، یا پتھر سے اور یا تو بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ یعنی بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ کس کی مثال دی؟ کل حجارہ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، بالکل سخت ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کے پتھر سخت ہو گئے ہیں، آپ کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ جس طریقے سے عزیزان یہ مضبوط سخت لکڑی میں آپ کو میخ لگانے میں مشکل ہوتی ہے، میخ، یا دیوار میں، سخت دیوار میں میخ جو ہے لگانی مشکل ہوتی ہے، اسی طریقے سے سخت دل میں اچھی باتیں ڈالنی مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے دل کو اگر نرم کریں گے تو ہمارے دل جو نرم ہوں گے، اس نرم دل میں اچھی باتیں جائیں گی۔ کیونکہ عزیزان یہ سامنے کی مثال ہے، جتنی سخت لکڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ مشکل ہوگی اس میں میخ لگانا، اور جتنی سخت دیوار ہوگی، آپ پتھر میں آپ میخ کو لگائیے، کتنی مشکل ہوگی عزیزان، پتھر میں میخ لگانا بہت مشکل ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ جتنے نرم چیز کو لے لیجئے، مثلا مٹی کو دے لیجئے، مٹی کتنی نرم ہے، آسانی سے میخ کو آپ لگائیں گے، میخ لگ جائے گی۔
کیا ہے، کتنی آسان ہے یہ مٹی میں میخ لگانا، لیکن یہ دیوار میں پتھر میں کتنا مشکل ہے۔ اس لیے ہم کو اس مثال سے سیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو اتنا نرم بنا لیں کہ کوئی بھی اچھی بات ہمارے دل پہ لگے تو وہ دل قبول کر لے۔ اگر جتنا دل ہم اپنا مضبوط کرے رہیں گے تو عزیزان وہ دل اچھی بات کو نہیں قبول کر پائے گا۔ جس طریقے سے پتھر میخ کو قبول نہیں کرتا ہے، سخت دیوار، سخت لکڑیاں میخ کو جلدی قبول نہیں کر پاتی ہے، اسی طریقے سے ہمارا دل بھی ہے، وہ جلدی قبول نہیں کر پاتے۔ تو عزیزان، اور نرم دل میں کیا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، اور بظاہر یہ جب نرم اپنا دل ہو جائے گا تو تقوی حاصل ہو جائیں گے۔ اب جب تقوی حاصل ہو جائے گا تو ہر چیز حاصل ہو جائے گی۔ کہ انسان کے عزیزان، ایک بہت بڑے انسان فلسفی، انسان کے بہت سارے پہلو ہیں، کئی پہلو ہیں، یعنی کہ بعض لوگ ایک پہلو سے جو ہے مقام عبودیت تک پہنچ جاتے ہیں، ایک پہلو سے مقام عبودیت تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بعض پہلو پہ جو ہے مقام عبودیت تک نہیں پہنچ پاتے۔ مثلاً ہم پورے سال بھر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ پورے سال بھر نماز پڑھ رہے ہیں، اب رمضان آ گیا، روزہ نہیں رکھنے، مثال کے طور پہ۔ اب مجبوری، جس کو مجبوری ہے، مثلا جو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن جو جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، جس کو اللہ نے استطاعت دی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ سال بھر نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان آ گیا، روزہ نہیں رکھ رہے، اور جو جان بوجھ کر یہ بہانہ کرتے کہ ہم بیمار ہو گئے، اس کی بات بھی الگ ہے۔ لیکن جو ہٹے کٹے اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اگر وہ کہہ رہے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نماز کے پہلو پہ تو آپ مقام عبودیت تک پہنچ گئے، لیکن روزے کے پہلو پہ آپ مقام عبودیت تک نہیں پہنچ پائے۔ اب سامنے کی مثال دوں آپ کو کہ انسان کتنی غذائیں کھاتا ہے دن بھر میں، روٹی کے ساتھ چاول کھاتا ہے، چاول میں اگر نمک نہ ہو تو چاول بے مزہ ہوتا ہے، روٹی اور چاول کے ساتھ سالن نہ ہو یا دال نہ ہو تو روٹی اور چاول حلق سے نہ اترے۔ کیا یہ 3-4 غذائیں مل گئی ہمارے پاس؟ صبح چائے ہونی چاہیے، انڈے ہونے چاہیے، ٹھیک، اور رات میں کیا ہونے چاہیے؟ رات میں بھی چائے یا اور غذائیں، دیگر غذائیں، مثلا بریانی ہو گئی، دودھ ہو گئے، یعنی کہ اگر گنے تو 6 سے 7 غذائیں مل کر کے انسان کی باڈی کو ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ 6 سے 7 چیزیں۔ انسان اگر صرف دال کھائے کیا اس کی باڈی سلامت رہ سکتی ہے؟ یا اگر انسان صرف گوشت کھائے کیا اس کی باڈی سلامت رہ سکتی ہے؟ یا انسان صرف دودھ پیے یا اس کی باڈی سلامت رہ سکتی ہے؟ یا انسان صرف روٹی کھائے یا صرف دال روٹی یا دال چاول کھائے کیا اس کی باڈی سلامت؟ یا صرف سیب کھائے اس کی باڈی سلامت رہ سکتی ہے؟ عزیزان، نہیں سلامت رہ سکتی۔ بعض اعضاء اس کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، بعض اعضاء اس کے کمزور ہو جائیں گے، اس کی آنکھ کی بینائی چلی جائے گی، یا اس کے ہاتھ بہت کمزور ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ 6 سے 7 قسم کے غذائیں انسان کی پیٹ میں جاتے ہیں، یہ جب تک 6 سے 7 چیزیں نہیں ملتے ہیں، انسان کی پورے جسم کے اعضاء مضبوط نہیں ہوتے۔ پورے جسم کے اعضاء، یہ 6 سے 7 قسم کے اعضاء آپ کو مکمل طریقے سے طاقت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان صرف روزہ رکھے یا نماز نہ پڑھے تو انسان مقام عبودیت تک نہیں پہنچتا، یا پیسہ ہونے کے بعد حج ادا نہ کرے، وہ حج کے معاملے میں مقام عبودیت تک نہیں پہنچا، یا خمس آ گیا، پیسہ آ گیا، خمس کا وقت آ گیا، خمس نے نہیں ڈالا۔ یہ جو 10 چیزیں ہیں فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تبارک آخر تک ہے، اگر یہ سب ساری چیزیں اگر انسان کوئی بھی ایک جز چھوڑتا ہے وہ مقام عبودیت تک مکمل طریقے سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو مقام عبودیت تک پہنچنے کے لیے وہ ساری چیزوں کو انجام دینا ضروری ہے۔ جس طریقے سے انسان 7 سے 8 قسم کے غذائیں کھاتا ہے، اس کے بعد صحیح سالم رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
صحیح و سالم ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے وہ بہت فٹ ہے. ڈاکٹر بھی کہتا ہے نا کہ آپ 2 غذا نہیں کھا سکتے یا صرف 1 غذا نہیں کھا سکتے. جب تک آپ کھانے کے ساتھ فروٹ بھی نہیں کھائیں گے صحت اچھی نہیں بنے گی. اسی طریقے سے نماز کے ساتھ تسبیح اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز یہ بہترین طریقے سے جو ہے اللہ جلدی قبول کرتا ہے. جس طریقے سے باڈی جو ہے ہماری جلدی قبول کرتی ہے، طاقت جلدی بڑھاتی ہے، خون جلدی بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے ساتھ نافل پڑھیں، مستحب نماز اور تسبیح، یہ ذکر و فکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جتنی آپ ذکر مستحبات بجا لائیں گے اس طریقے جلدی اللہ تعالیٰ نماز کو قبول کرے گا. اسی طریقے سے انسان کے باڈی میں جتنی قوی غذائیں جائیں گی باڈی اتنا ہی خون بنائے گا. تو عزیزان ان سب ساری چیزوں سے ہمیں سیکھنا ضروری ہے. کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں لیکن مال نہیں دیتے ہیں. کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ یہ بھی ایک کیا ہے؟ ادھورا کام ہے. اب دین کو کیا چاہیے؟ جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے. آپ اس سے بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، ہم پیسہ دے دیں گے، ہم جان نہیں دینا. آپ کو دین کو بچانا ہے تو آپ کو جان بھی دینا ہے اور آپ کو پیسہ بھی دینا ہے. تو اس لیے اگر مقام عبودیت تک پہنچنا ہے تو جان کی بھی ضرورت ہے اور مال کی بھی ضرورت ہے، تبھی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور ایک جس طریقے سے اگر نماز میں بندگی پوری ہو جاتی تو روزہ واجب نہیں ہے، نہ ہوتا. جیسے اگر اللہ تعالیٰ یہ جو نماز رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ صرف نماز پڑھنے سے مقام عبودیت تک انسان پہنچ جاتا تو یہ پھر روزہ رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، روزہ واجب نہیں رکھتا. یا انسان صرف اور صرف حج کرنے سے مقام عبودیت تک پہنچ جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ یہ نماز نہیں واجب رکھتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، یہ جو زکوٰۃ، یہ واجب چیزیں جو رکھی اللہ تعالیٰ نے، تو ان ساری چیزوں کو انجام دینے کے بعد ہی اللہ کے ہاں پہنچ سکتا ہے، مقام عبودیت تک پہنچ سکتا ہے. کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے جتنی بھی واجب چیزیں کی ہیں ہمیں ان کو انجام دینا ضروری ہے. جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو انجام دینا ہمیں ضروری ہے. تو عزیزان وقت میں گنجائش نہیں ہے تو عزیزان یہ ماہ مبارک جو ہے بہت ہی زیادہ بابرکت اور مہینہ اور بہت سارے